یہ شروع میں ناظرین گفتگو ہمارے الطاف بھائی کے ساتھ ہوئی تھی ویڈیو کا بڑا پارٹ حاصل ہے آپ کی خدمت میں، تو ہم اس کے اوپر ان کی بات سنتے ہیں. میں ان کا تجربہ آپ کے سامنے یہ جو ہے نا باقاعدہ بے نقاب ایک کرتا ہوں. ٹائم فکس نہیں تھا ان کے ساتھ، یہ نارمل طریقے سے گروپ میں آئے، انہوں نے گفتگو شروع کی اور شروع میں الطاف بھائی نے ان کے سوالوں کا جواب دیا. اور پھر جب ان کے ساتھ ایک وقت طے ہو گیا کہ ٹھیک ہے آپ مکمل تحقیق کر کے آئے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تحریریں پڑھ کر آئے، اس کے بعد جب آپ کی تحقیق مکمل دوستوں یہاں پہ سے سفید جھوٹ بولا کہ ان ویسے ہی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ٹھیک ہے آپ پوری میں یعنی اپنی تحقیق کر کے آؤں اور میں جو ہے وہ پوری تحریریں پڑھ کر آؤں اور پھر بات کروں. یہ سفید جھوٹ ہے. بات یہ ہوئی تھی کہ جب یہ مرزا قادیانی کے چیلے چماٹے اور کاشف علی اور الطاف احمد سے میری بات چیت مکمل ہو گئی، اس میں کوئی عبرتناک شکست ہو گئی. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس شخص نے اس جو دوسرا مرزائیوں کا مربی ہے وہ آ گیا طاولہ کریم شاہ، اور اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر دیا کیونکہ مرزا قادیانی کو تو بچا نہیں سکا تھا. تو اس نے ایک ضعیف حدیث کی بنیاد پر اعتراض کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حصوراً کی تفسیر کیا کی ہوئی. آپ دیکھیے تفسیر حصوراً کی جو تفسیر ہے یہ لفظ اس کی یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اور مرزا قادیانی کی حدیث علیہ السلام کے شان و گستاخی یہ ایک الگ ٹاپک ہے. دونوں میں ڈفرینس ہے. تو اس لیے اس کو دوسرے ٹاپک کو یہ لوگ ساتھ اکٹھا جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کو بچانے میں ناکام ہو گئے ہیں، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں اٹھا کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر دیتے ہیں. یہ ان کی گھٹیا پن ہے. اور دیکھیے اس نے جھوٹ بولا ہے. میں اس کو یہ دعویٰ چیلنج کرتا ہوں کہ یہ میرا آڈیو دکھائے جس کے اندر میں نے یہ کہا ہو کہ جی میں مرزا غلام احمد قادیانی کی اسی تحریر کے اوپر دوبارہ میں تحقیق کروں گا، اور اس کے بعد میں جو ہے وہ تحقیق کرنے کے بعد میں دکھاؤں گا اور پھر ہم اسی تحریر کے اوپر دوبارہ بات کریں گے. یہ بالکل جھوٹ ہے. بات یہ ہوئی کہ جو اس نے حدیث پیش کی تھی اس کی میں نے کہا تھا کہ میں سند چیک کروں گا اور اس کے اوپر میں تحقیق کروں گا اور اس کے بعد میں واپس آؤں گا. تو ہر چیز یہ بات نہیں تھی کہ میں نے مرزا قادیانی کی کسی تحریر پر تحقیق کرنی ہو. اور کہ جی مرزا قادیانی جو ہے وہ یہ لکھتا ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ پہلی بات تو یہ کہ انتہائی بذات آدمی، دوسری بات اس نے یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ وہ اپنا منہ کھاتا ہے. تو یہ جو افسار بھٹیا یہ اپنا منہ خود کھا ہے، اور اس میں بھی میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ اس کے مرزا قادیانی کا ہی فتویٰ ہے. بن جائے گی تو پھر اس پر ہم باقاعدہ آپ سے گفتگو کریں گے. تو اس کے بعد ہمارے احمدی مسلمان بھائی ہیں طاولہ کریم شاہ صاحب، ان کے ساتھ پھر ان کے بارے میں باقاعدہ گفتگو ہوئی اور طاولہ کریم شاہ اس نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ میری الطاف احمد کے ساتھ باقاعدہ گفتگو نہیں ہوئی. حقیقت کہ وہ بھی میری باقاعدہ گفتگو تھی، اور وہ اس کے بعد طاولہ کریم شاہ سے بھی میری باقاعدہ گفتگو تھی. صاحب نے اپنے دس سے نکات پیش کیے، اس میں انہوں نے مکمل تفصیل کے ساتھ حوالوں کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریروں کے ساتھ ثابت کیا کہ جس جگہ پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سخت کلمات استعمال کیے ہیں وہ ہرگز قرآنی نبی جس کا ذکر قرآن میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے نہیں لکھے. تو وہ بھی پھر ان کا میں پڑھنا آپ کو دکھاؤں گا. آئیے ناظرین گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ دوستوں یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے کہ جی وہ میں بہا کیا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں. میں نے اس کا بھی جواب دے دیا تھا، اور جب آپ پوری ڈیبیٹ سنیں گے تو آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ کہاں پہ کون جھوٹا کون سچا. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے میں آپ کے سامنے یہ روزانہ فطرت جو ہے بتاتا ہوں. کیا کہتے ہیں سب سے پہلے اس آڈیو میں. آپ کوئی میرے یہاں کوئی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا کوئی پیروکار موجود ہے جو میرے سوالات پہ جواب دینا چاہیں؟ دوستوں آپ بھی دیکھیے گا کہ یہ اوپر وحید صاحب کی آڈیو ہے اور اس کے بعد میں نے آڈیو کیا، پھر وحید صاحب کی آڈیو ہے جو کہ اس نے پلے ہی نہیں کی بھی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر وحید صاحب کی آڈیو جس نے پلے کی اس نے پوری سنی بھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اب آگے آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ روزانہ فطرت کا مظاہرہ یہ کیسے شخص کرے گا. اس آڈیو میں ان کا ایک لفظ ہے، غور سے سن لیں. میں دوبارہ پلے کر دیتا ہوں. یہ صاحب بولنے کا یہ ذرا غور سنیے. میں پھر پلے کرتا ہوں یہ آڈیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کوئی میرے یہاں کوئی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا کوئی پیروکار موجود ہے جو میرے سوالات پہ جواب دینا چاہیں گے؟ جی ناظرین آپ نے سن لی. اس کی میں ریزن آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں. ابھی اس کے بعد انہوں نے یہ اسکین لگایا دیکھیے یہاں دوستوں پر اور یہ یہ اس آئیڈیو نے کی. مجھے جو ہے وہ میری آڈیو اسکپ کرنی ہے اور نیچے والی آڈیو دکھنی ہے. میں آپ کو پھر پیچھے سے دکھاتا ہوں. آپ کوئی میرے یہاں کوئی یہ مرزا آڈیو غلام احمد قادیانی صاحب آڈیو کا اب کوئی اسکپ کرے گا پیروکار وہ دیکھیں موجود گے ہے آپ. جو میرے سوالات پہ جواب دینا چاہیں گے؟ جی ناظرین آپ نے سن لی. اس کی میں ریزن آگے جا کے آپ کو دیکھیے بتاتا آڈیو ہوں. میری اس اسکپ کے کرے گا بعد انہوں نے یہ اور اسکین یہ لگایا ایک یہاں آڈیو پر اور دوسری یہ آڈیو آئیڈیو کی ہے. اور اس کے بعد تیسری آڈیو یہ پلے کر رہا ہے. تو اس سے یہ روزانہ فطرت کا مظاہرہ ہے کہ بیچ میں پوری چیز کو نہیں دکھا رہا. جناب میرا سوال یہ ہے کہ صاحب کی تحریر کروں، مجھے آگے جواب صرف اتنا سا دینا ہے کہ کیا ان کی یہ تحریر ہے وہ ان عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے جن کے ذکر قرآن مجید میں ان کو اصل باز کہا جاتا ہے اور جن کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نبی قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ہی میرا آسان سا سوال ہوگا ہے اور آپ وہ سوال پڑھ سکتے ہیں اور تحریر پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد اس کا جواب دیں. یہاں پہ یہ مجھے بتائیں کہ یہ تحریر جو ہے وہ اس
آپ کے نظریے میں یہ بائبل کے حصوں کے متعلق ہے، تو آپ نے مجھے حصوں کا جواب دینا ہے، تو میں آپ کے سامنے وہ اسکین جو ہے وہ جی ناظرین، آپ نے ان کا سوال سن لیا کہ کیا اس تحریر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآنی عیسیٰ کا ذکر کیا ہے کہ یا اس عیسیٰ کا جس کا ذکر بائبل میں ہے، جس کو عیسائی خدا کا بیٹا مانتے ہیں؟ تو ناظرین یہ دوسرا ان کا یہاں پہ ٹیکسٹ کی شکل میں دیکھ لیں، انہوں نے وہی صاحب لکھا ہے، تو یہ ان کا ایک طریقہ ہے کہ صاحب نہ بولا جائے، صاحب بولا جائے، صاحب لکھا جائے۔ تو اس کی میں آگے جا کے مزید آپ کو اس کی وضاحت کروں گا۔ تو انہوں نے اسکین لگا دیا۔ اس کے بعد الطاف بھائی یہاں پر آئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، یہ ہودانہ فطرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس شخص نے بعد میں دوبارہ میری ایک آڈیو یہ اسکپ کری ہے اور یہ اسکپ بھی ہے۔ اس کی وجہ کیا، یہ آڈیو میری کو اسکپ کر رہا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وحید سے میری بات سٹارٹ ہوئی تھی اور وحید کو میں نے جوابات دیے تھے، تو بعد میں الطاف مربی آیا ہے۔ تو چونکہ اگر یہ پوری وہ آڈیوز لگا رہا تھا تو اس میں صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ وحید صاحب کے پاس اس وقت جواب نہیں تھا اور یہ انہوں نے ٹائم لے کر یہ رخصت ہو گئے تھے، تو اس لیے انہوں نے اپنی آڈیوز نہیں لگائی۔ وہ اگر لگا رہے تھے تو وہ چھوٹا سا، یہ بہت ہی چھوٹا سا مناظرہ تھا، گفتگو تھی، مناظرہ تھا، گفتگو تھی، تو اس کے اندر آپ کو پتہ چل جاتا کیا حق اور کیا سچ ہے۔ یہ دوسرا آگے اس کے بعد جو ہے وہ الطاف مربی سے بات شروع ہوگی، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ ان کی ہودانہ فطرت دیکھیں کہ جان بوجھ کے بیچ میں سے آڈیوز کو یہ اسکپ کروا رہا ہے۔ کو لکھا، اور یہ ہمارے فیتھ میٹرز بھائی ہیں، انہوں نے بھی ان کو جنیٹ سام کیا آپ موجود ہیں جان بوجھ کے مخاطب کیا، کیونکہ وہ ٹیکسٹ میں بھی صاحب لکھ رہے تھے اور بولنے میں بھی صاحب لکھ رہے تھے۔ تو یہ مجھے سنتے ہیں یہاں پر کیا کہتے ہیں سائیڈیوں میں۔ جناب ذیشان صاحب دیکھیں، آپ نے جنید میرا نام بھی ڈالا ہے اور ساتھ دوستوں ایک بات یہاں پہ میں آپ کو وضاحت کرتا چلوں کہ ابھی آپ آگے دیکھیں گے کہ جان بوجھ کے میری ایک آڈیو اسکپ کرے گا، اور اس کی وجہ کیا ہوگی، کیونکہ ان آڈیوز میں سے ایک آڈیو میں، کیونکہ میرے پاس وہ جو ہے پوری اس کا وہ نہیں ہے اس وقت، تو میں آپ کو وہ نہیں دکھا سکتا، لیکن میں آپ کو وہ ان میں سے ایک آڈیو میں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ میں سواد الف ہے بے یہ میں صاحب بول رہا ہوں، اور اس کو مختصر کر کے میں نے صاحب بولا ہے۔ تو اس کے اندر کوئی بات نہیں، بعض اوقات لوگ جلدی میں بولتے ہوئے تو صاحب بول دیتے ہیں، اس کے اندر کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اور یہ ہر جگہ پہ جہاں پر آپ ڈفرینٹ جگہوں پہ اگر جاتے ہیں تو تلفظ کا فرق ہو جایا کرتا ہے، جس کو اس نے بڑا ایشو بنا کے اپنی دوسری ویڈیو میں پیش کیا، اور اس نے یہ کہا کہ جب نے بھی ویڈیو اپلوڈ کی ہے جو کہ کاشف علی اور میرے درمیان مناظرے کے حوالے سے تھی، اس میں میں نے یہ پورا جو حصہ ہے یہ اسکپ کر دیا۔ اس کی ضرورت اس لیے تھی کیونکہ مناظرہ ہی میرا کاشف علی سے اس کے کافی عرصے کے بعد ہوا تھا، اس طرح سے تو اس نے بھی یہ دیکھیں کہ اوپر کاشف علی جو میری وحید سے بات ہوئی ہے وہ اس نے ساری اسکپ کر دی ہے، اور یہ یہاں پر آ کے اس نے بات جو ہے وہ میری کچھ آڈیوز کو پلے کیا اور بیچ میں سے یہ ہودانہ فطرت مظاہرہ کرتے ہوئے کچھ آڈیوز کو اس نے اسکپ کیا۔ آپ نے سانپ لکھا ہے، تو میں نے یہ کتاب آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے تقریباً پوری پڑھی ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ کتاب میں نے یقین کری میں نے پوری کتاب پڑھی ہے، صرف ایک ہی کتاب نہیں اور بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، تو یقین جو کہ 1.5 سال ہو گئے، لیکن اس کے یہ صفحات ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ صفحات ہیں، تو اس لیے آپ کے اس سوال کا جواب، میرے سوال کا بھی آپ ضرور جواب دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ جی ناظرین، میں یہ دعویٰ سن لیا کہ یہ میں نے پوری کتاب پڑھی ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، تو یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب ان کو اس کتاب سے تحریر مکمل دکھائی جائے گی تو یہ کیسے اگنور کریں گے، اور پھر باقی تحریروں سے جب ان کو جواب دیا جائے گا تو یہ کہیں گے نہیں میں نے اس پر بات نہیں کرنی، جبکہ اگر اسی کتاب کو پورا پڑھ لیا جائے، پورا چھوڑ کے صرف آگے پیچھے 2 دفعے پڑھ لیا جائے تو سارا مضمون سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کر رہے ہیں، عیسائیوں کو الزامی جواب دیے ہیں، جو وہ گند کیچڑ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اچھالتے تھے، لگاتے تھے، ان کا الزامی جواب دیا ہے عیسائیوں کو خطاب کر کے۔ تو ان سرکاری مسلمانوں کو اس بات پر بھی اعتراض ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیوں الزامی جواب دیے ہیں، عیسائیوں پر اعتراض نہیں کرتے کہ انہوں نے کیوں گند کیچڑ اچھالا، اس بات میں ان کو تکلیف ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیوں جواب دیے ہیں۔ تو یہ آپ سنتے ہیں سائیڈ میں یہ کیا کہتے ہیں۔ جناب یہ سوال کا جواب نہیں ہے، یہ دیکھیں اگر دعا نے لکھا اس میں اعتراض والی کیا بات ہے، حضرت یحییٰ بھی حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی تھے، تو ان سے مطالبہ کیا کہ آپ دوستوں یہ اعتراض کیا اب ہے ایک اور چیز آپ دیکھیے گا کہ اس نے میری ایک اوپر والی آڈیو بھی اسکپ کر دی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اسکپ انہوں نے کیوں آڈیو کی ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی میں سے ایک آڈیو کے اندر جو ہے وہ میں نے یہ کہا تھا کہ سواد الف ہے بے یہ میرا جو ہے واضح طور پر میں نے بولا ہے، تو یہ مراد ہے، لیکن جان بوجھ کے انہوں نے یہ بات کی ہے۔ ایک میں اور وضاحت کر دوں کہ شاید بعض لوگ کہیں کہ جی آپ مرزا قادیانی کو ان کے کہنے کے اوپر صاحب کیوں بول رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس چیز سے اتفاق نہیں کرتا کہ اس کو صاحب لکھا جائے، لیکن ان کے گروپ کا رول ہی یہ ہے کہ جب تک آپ مرزا صاحب نہیں بولیں گے تب تک آپ جو ہے وہ یہاں پر گفتگو نہیں کر سکتے، تو یہ ان کا نظریہ ہے،
اور یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو وہاں پہ ایڈ کیا ہوا ہے اور ان کو گمراہ کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، تو اس لیے میں وہاں پر گیا تھا اور مجھے مجبوراً اس طرح سے بات کرنی پڑی، لیکن میں نے پھر بھی صحابی بولا ہے اور اس پہ میں نے وضاحت کی تھی کہ سواد الف ہے بھی. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا جو ہے وہ مزید تجل اس کا میں دکھاتا ہوں آپ. میرا صرف یہ سوال ہے کہ کیا وہ یہ تحریر عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے یا بائبل کے یسوع کے متعلق ہے؟ سوال پھر سن لیں، کیا یہ تحریر عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے یا بائبل کے یسوع کے متعلق ہے؟ آپ کے نظریے میں یہ تحریر کس کے متعلق ہے؟ اس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام یا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میں سوال نکالا، جو سوال ہے اس کا جواب ہے. جی یہاں پر آپ نے پھر ٹیکسیت لے صاحب اپنے والدہ کے سر کی قسم کھائے کہ آپ نے یہ کتاب پوری خود پڑھی ہے. یہ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اس میں. جناب ضرب اعظم صاحب بھی، میں اپنی والدہ کے سر کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے یہ کتاب پوری پڑھی ہے، اور یہ بہت پرانی بات ہے، اس میں بس 1.5 سال ہو گیا اس بات کو، میں تقریباً بھی کتاب پوری پڑھی ہے. جی ناظرین آپ نے ان کی یہ بھی آئیڈیا سن لی اور سے کہتے ہیں جی میں نے پوری کتاب پڑھی ہے. تو آگے چلتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ دو شام علی. دیکھو دوستو ایک منٹ، یہ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بندہ میری پھر اسکپ کر دیا، اور یہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں میری آڈیوز کو بیچ میں سے اسکپ آئی روزانہ فطرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اور یہ دیکھیے گا میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں. 1.5 سال ہو گیا اس بات کو، میں تقریباً بھی کتاب پوری پڑھی ہے. جی ناظرین آپ نے ان کی یہ بھی آئیڈیا سن لی اور سے کہتے ہیں جی میں نے پوری کتاب پڑھی ہے. تو یہ آگے دیکھیں چلتے ہیں یہ اس کیا نے یہ کہتے ہیں ایک یہ میری دو آڈیو اسکپ شام کری علی اور اس کے بعد دوسری آڈیو اسکپ میں کری. آپ کو پلے نہیں کر کے سنانا چاہتا یہ ہے دیکھیں خود کہنا کہ پلے کر کے نہیں سنا جاتا. یہ پھر تیسری یہاں پر چوتھی. الطاف بھائی نے لکھا ہے کہ آپ اپنے علامہ غلام نبی رسول سے پوچھے جہاں وہ اپنے گروپ میں. دوستو یہ اس نے کیوں اسکپ کی ہے میری آڈیوز، کیونکہ اس میں میں نے واضح طور پہ کہا کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کا جہاں میں نے لفظ صاد استعمال کیا وہاں میری مراد سواد الف ہے بے والا سواد ہے، اور اس نے جان بوجھ کے یہ اوپر والی آڈیو اسکپ کری ہے. تو یہ اب اس چھوٹی سی، ویسے تو یہ کوئی اتنا بڑا ٹاپک نہیں ہے، لیکن اس نے اس چیز بہت بڑھا چڑھا کے اپنی دوسری ویڈیو میں بیان کیا ہے کہ جی جنید نے آڈیوز کو اسکپ کیا اور یہ کیا وہ کیا. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو تم نے یہ آڈیوز کو اسکپ کیا تو کیا تم اپنے اوپر بھی فتویٰ لگاؤ گے کہ تم یہودانہ فطرت کے مالک ہو؟ تو دوستو یہ میں نے اس کا زجر بے نقاب کرنا تھا. تو یہ ابھی تو یہ مختصر سی میں نے ابھی آپ کے سامنے اس کے پیش کیا ہے کہ اس نے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے. اب میں ایک بات چھوٹی سی اور وضاحت کر دوں کہ اس نے یہ بولا تھا کہ جی میں نے جب اس بات ہے کہ جی پورے تحریر پڑھی ہے اور لگایا گا تو میں اس سے بھاگ جاؤں گا، یہ سفید جھوٹ ہے. میں نے اگلا پیج اس کا لگایا تھا اس تحریر کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلی بات پیج وہیں سے جو تحریر جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں سے لگایا. پہلا پیج لگانے کی میں نے ضرورت نہیں سوچی، اور اس کی وجہ کیا ہے وہ میں ابھی آپ کو یہیں سے ان کی ویب سائٹ سے دکھاتا ہوں. دوستو یہ دیکھیے گا ذرا، یہ آپ نا یہ اس کا پہلا پیج ہے، ٹھیک ہے. اب دوسرا پیج یہاں سے تحریر شروع ہو رہی ہے، وہ کیسے شروع ہو رہی ہے دیکھیں میں بتاتا ہوں. یہ دیکھیں یہ مرزا قادیانی لکھا کہ ہم مسیح ابن مریم کو ایک راست بار آدمی جانتے ہیں کہ اپنے زمانے کے اکثر لوگوں سے اٹھا تھا. ٹھیک ہے، یہ جو اسٹار کا نشان لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ جو اس نے جملہ لکھا ہے نا اس کی یہ وضاحت کرنا چاہ رہا ہے کہ اس میں اس سے کیا مراد ہے. تو وہ دیکھیں کہ اس نے اسٹار کہیں اوپر نیچے نہیں لگایا ہوا، یہاں پہ لگایا ہوا ہے کہ اکثر لوگوں سے بدتر اچھا تھا. تو اس لیے کے بارے میں اس نے کیا لکھا ہوا ہے، یہاں سے تحریر اسٹارٹ ہوتی ہے حاشیے کے اندر، اور یہی میرا مدعا ہے. اس لیے میں نے پہلا پیج نہیں لگایا. تو آپ کو سب دیکھ سکتے ہیں. پھر دوسری بات کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تحریر کس عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے. اس نے کہا کہ جی بائبل کے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس کی ساری گردان یہیں پہ تھی. لیکن دیکھیں یہاں پہ ایک تو علیہ السلام لکھا ہوا ہے، یہاں پہ بھی علیہ السلام لکھا ہوا ہے. پھر قرآن کا حوالہ دیا جا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ نسبت فرمایا وجیہن فی الدنیا والآخرتی ومن المقربین. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی واضح طور پہ آیت قرآن کی حوالہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کے معنی ہے کہ اس زمانے کے مقربوں میں سے یہ بھی ایک تھے. ٹھیک ہے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس سب مقربوں سے بڑھ کر تھے، اور اس بات کا امکان نکلتا ہے کہ بعض مقرب ان کے زمانے میں بہتر ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن کی آیت پر دیکھیں اس نے مرزا قادیانی نے خود حوالہ دیا ہوا ہے. اور اسی اگلی جو تحریر پڑھی پیج تو اس میں حاشیے پر بات کی ہے کہ حاشیے کے اوپر ہی ہماری گفتگو چل رہی تھی. تو یہ تو میں نے آپ کے سامنے مختصر بات بتائی ہے. ابھی مزید ایک میں اس کی جو جھوٹ پر دلل جو ہے وہ آپ کے سامنے نقاب کروں گا. کہہ رہا تھا کہ مرزا صاحب کو صاحب کی جائے صاحب لیا کریں، اور یہ سب سے نکلا ہے اور سب کالی ہے. تو اب یہ دیکھتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں. معذرت ہے تو علامہ غلام نبی رسول صاحب یہ پتہ نہیں کون ہے، پر شاید آپ غلام نبی نوری صاحب کی بات کریں کہ وہ سب سے صاحب نکلا ہے، وہ تو نالج ہوگا. باہر میرا یقین کریں، میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ گالی دینے ہر کس مقصد نہیں تھا، اور نہ مجھے اس چیز کا علم تھا کہ سب سے مراد صاحب ہے. اگر آپ کہیں گے تو میں کوئی بھی اس معاملے میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے، اور میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو سواد الف اور اے بے اس طرح سے جو ہے وہ میں نے آپ کے اوپر پکارا ہے، وہ آپ سن سکتے ہیں. میں نے وضاحت کی اپنی آڈیو میں، اس کے باوجود اگر آپ لوگ اس طرح سے کریں گے تو آپ کی مرضی ہے. ان کا میں نے لکھا ہوا بھی دکھایا تھا اوپر آپ کو.
جیسے یہ دیکھیں اس ٹیکسٹ میں شو ہو رہا ہے، یہ دیکھیں یہ دیکھیں وحید صاحب، ٹھیک ہے، اور ان میں پہلی آئیڈیو میں صاف بالکل سنا جا سکتا ہے کہ دوستوں اب یہ دیکھیے یہ بات لکیر پیٹنے والی بات ہے، حالانکہ میں نے یہاں پہ قسم بھی کھا لی اور اوپر میں نے سواد الف ہے بے کر کے میں نے بولا، اس کے باوجود اس نے آڈیو کو سکپ کیا اور یہودانہ فطرت کا مظاہرہ کیا، ٹھیک ہے، اور اب جب میں نے قسم بھی اٹھا لی اس کے باوجود بھی لکیر کی کو پیٹ رہا ہے اور اس کے اوپر بات کر رہا ہے، یہاں سے اس کا ان کے پاس کیونکہ یہ اصل ٹاپک نہیں رہا، تو اس لیے اس نے چونکہ ویڈیو تو بنی تھی، اس کا تو پیٹ بھرنا تھا، اس نے 40 منٹ کی یہ دیکھیے اور ویڈیو بنائی ہے اس نے، اور اس لیے اس نے بیچ میں بہت زیادہ جو ہے وہ اپنی باتیں فضول کی قسم کی باتیں جن کا کوئی مسئلہ ہے نہ کوئی پاؤں ہے اور اس قسم کی باتیں اس نے کی ہیں۔ تو دوستوں یہ ویڈیو چونکہ کافی لمبی ہو چکی ہے، تقریباً 15 منٹ 39 سیکنڈ کی، تو پارٹ 2 ہم یہیں پہ اس کو اختتام کرتے ہیں، اس کا پارٹ 3 جو ہے وہ میں اب اگلی اور ویڈیو میں پیش کروں گا۔